نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، میں حضور دی آمد تے کلام پڑھ لگا اور حضور دا حسن بیان کر لگا اور حضور دا حسن مبارک پتھرہ سامنے بیان کر دو بھی کہندے نے سبحان اللہ تے الحمدللہ تسی جوندے جاگدے بیٹھے ہو ہاتھ لہرا کے سرکار کی آمد لجپال کی آمد شیر سنیں جی سارے جگ نالو حسن جمال سنائے سارے جگ نالو سارے جگ چل جگ سارے جگ چل جگ چلو 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 سارے جگ چلو سارے جگ چلو سارے جگ چلو حسن جمال سنائے اگلے پچھلے دو ہاتھ پہ چاہیے سارے جگ چلو حسن جمال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد ذرا سارے بولو ذرا اونچا بولو سارے جگ چلو سارے جگ چلو حسن جمال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے اٹھلے رات کہنا ہے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے چیڑا آمنہ دے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے ایک کو شیر اس کلام کا پڑھنا ہے اور ایک شیر مولا کی بارگاہ میں پڑھ کے حاضری مکمل ہوگا کہ حضور دا حسن سماعت فرما بولو سبحان اللہ آمنہ دے میرے آیا لال سنائے مکھ دیا لالیاں تو پھل پیرا منگ دے سورج تے چن او دے جلوے تو سنگ سے اے سورج تے چن او دے جلوے تو سنگ سے او دی زلف دا ہٹ ہٹ وال سنائے او دی زلف دا ہٹ ہٹ وال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے چیڑا آمنہ دے میرے آیا لال سنائے بولو سرکار کی آمد لجپال کی آمد حسب مولا نعرہ حیدری علی والا ہاتھ لہرا کے نعرہ حیدری اللہ کا جو شیر ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے ہوں تسی بولنا ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے لب پر علی علی ہو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے تو بھی ملنگ حیدری میں بھی ملنگ حیدری پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری علیہ وآلہ وسلم ہے جو دن اور رات میں تین مرتبہ شوق اور محبت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں ہونے والے سارے گناہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور جو میرے آقا پہ درود و سلام کی کثرت کرے گا اس کا پھر اللہ تعالیٰ کیا مقام اسے عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کے فیضان کا اس کی رحمت کا پھر کیا عالم ہوگا ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی بڑی مشہور آیت ہے، ہر بچے کی زبان پہ یہ آیت کریمہ بطور ورد جاری رہتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ قد یہ بھی لفظ تحقیق ہے، کسی بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، اور جا کے اوپر پھر مد، پھر آگے کم کے اوپر مین کے اوپر پھر شد، پہلے قد پھر مد پھر شد، اور یہ تینوں چیزیں پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 44 مرتبہ لفظ نور آیا ہے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ 44 مرتبہ میں سے 4 مرتبہ صراحتاً وضاحتاً دلالتاً نور سے مراد حضور کی ذات کریمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں 2 بڑی شانیں، ایک حضور کا بشر ہونا، ایک حضور کا نور ہونا۔ لوگوں نے ویسے ہی اختلاف بنا رکھا ہے، ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، حضور کو نور بھی مانتے ہیں۔ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ تو یہ نور ہونا حضور کا، یہ بشر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یہ تمہیدی جملے چند ایک بیان کر کے 2-3 مثالیں بیان کر کے اپنا عقیدہ واضح کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ تو حضور کا نور ہونا بشر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو، اگر حضور نور تھے تو پھر حضور کھاتے پیتے کیوں تھے؟ جو نور ہوتا ہے وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، اللہ خود ان کو اپنی بارگاہ سے کھلا پلا دیتا تھا۔ کھاتے پیتے اس لیے تھے حضور کہ میرا کھانا پینا امت کے لیے سنت بن جائے، ان کو کھانے پینے کا ڈھنگ آ جائے کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے۔ وگرنہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب روزے رکھتے تو یوم وصال کے روزے رکھتے، یعنی ایک روزے کے بعد پھر دوسرا روزہ، افطاری اور سحری نہ کرنا، صرف پانی کا گھونٹ لے کے اگلا پھر 8 پیر کا روزہ رکھ لینا۔ تو حضور علیہ السلام کے دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چھاؤں میں بے ہوش پڑا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر چھاؤں کی ہوئی ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ حضور پاس سے گزر رہے تھے، حضور نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے وصال کا روزہ رکھا ہے۔ یعنی آپ کے دیکھا دیکھی یہ بھی دن رات روزے پہ روزہ رکھتا جا رہا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے حضور اس طرح کرتے ہیں، میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم کوئی میرے جیسے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ تو میرے آقا کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں اگر حضور نور تھے تو پھر نور تو زخمی نہیں ہوتا، نور کے تو خون نہیں نکلتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تو جنگ احد کے اندر زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو یہ زخمی ہونا یہ بھی نور کے منافی نہیں۔ اٹھائیں بخاری شریف، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر کے لاؤ۔ تو ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے چپیڑ مار، یہ بخاری شریف کے اندر لفظ ہے، اتنے زور کا تماچا مارا موت کے فرشتے کے منہ پہ کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ موت بیچارہ کیا نکالتا، اپنے ہاتھ پہ اپنی آنکھ کا ڈیلا رکھا، اللہ کی بارگاہ میں واپس چلا گیا، مولا تو نے کیسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے، اتنا جلال والا نبی ہے، میں نے موت کا نام لیا، اس نے چپیڑ ماری، میری آنکھ باہر نکال دی۔ اللہ کو بھی اپنے پیاروں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں موسیٰ کون ہوتا ہے، میں نے بھیجا تھا تمہیں، تو کیوں نہیں وہ روح قبض کرواتا؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنکھ میں دوبارہ دے دیتا ہوں، میرے پیارے کلیم کے پاس پھر جا اور پوچھ وہ چاہتا کیا ہے۔ تمہارے لیے کہ لمبا واقعہ ہے، تو اس طرف میں نہیں جاتا۔ تو جب چپیڑ لگی ہوگی تو آنکھ نکلی ہوگی تو نور زخمی ہوا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جو نور ہوتا ہے وہ زخمی نہیں ہوتا، تو بخاری شریف پہ تو لکھا ہے کہ نور زخمی ہو گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں جو نور ہوتا ہے اس کے تو بال نہیں ہوتے، اس کا تو لباس نہیں ہوتا، اس کا تو بال نہیں ہوتا، اس کی تو داڑھی نہیں ہوتی۔
تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نور ہونے کے لیے بالوں کا ہونا، داڑھی کا ہونا، لباس کا ہونا یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بھی نور کے منافی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ اللہ کا نور لباس کی شکل میں داڑھی اور بالوں کے ساتھ بھی آیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا حضور کی بارگاہ میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو گئے۔ تو اتنا قریب ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو جواب دینے کے بعد کچھ دیر گفتگو کی، وہ شخص چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ عرض کرنے لگے واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم تو پہچان نہیں سکے کون تھا، کیونکہ اگر یہ بندہ ہوتا مسافر تو اس کے کپڑوں پہ گرد ہوتی، اس کی سواری پہ گرد ہوتی، تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ دور دراز سے آیا ہے اور اس کا جسم تھکا ہوا ہے، اس کی سواری تھکی ہوئی ہے، گرد آلود ہے، تو یہ مسافر ہے۔ یا رسول اللہ کپڑے بھی تر و تازہ تھے اور سواری بھی تر و تازہ تھی اور لباس بھی لشک رہا تھا اور چہرہ بھی چمک رہا تھا، مسافر تو تھا نہیں ہے اور کوئی یہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں کسی مدینے کی کسی گلی سے نکل کے آیا ہوتا تو ہم انہی گلیوں میں رہتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں گلی کا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ چلا، مسافر بھی نہیں لگتا تھا، یہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یہ بندہ کون تھا۔ حضور نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو نوریوں کا جو سردار ہے جبریل امین، یہ لباس کی صورت میں آیا، یہ داڑھی کی صورت میں آیا، یہ بال تھے اس صورت میں آیا، انسانی شکل میں آیا، تو پتہ چلا نور ہونا یہ داڑھی لباس بالوں کا یہ بھی منافی نہیں۔ تو بہرحال جتنے اطراف اتنے جواب۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنوی طور پہ بھی نور ہے اور حسی طور پہ بھی نور ہے۔ معنوی طور پہ جس طرح قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، کعبہ نور ہے، یہ کہتے ہیں اسی طرح دوسرے جتنے مذاہب ہیں فرقے، یہ کہتے ہیں حضور اس طرح معنوی نور ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور کو بھی معنوی نور مانا تو پھر تم نے کیا نور مانا؟ کہتے ہیں حضور آئے، ہدایت ہوئی، اندھیرے چھٹ گئے، اجالے آئے، ظلم ختم ہو گیا، تو معنوی طور پہ تو حضور نور ہے لیکن حسی طور پہ نہیں۔ حسی کا مطلب یہ بلب جل رہا ہے، اس کی روشنی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حسی نور۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معنوی نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لباد بشریت کے اندر آئے، معنوی نور کا غلبہ رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار جب موج میں آتے تھے، دریا رحمت جوش میں ہوتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسی نور کا بھی اظہار فرماتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا صحابہ تشریف لاتے، رات کا اندھیرا ہوتا تو مسلسل اندھیرا ہی نظر آتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے، اندھیرا ہوتا، سارا گھر جگمگ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی، جو اندھیرے کے اندر ہوا کا جھونکا چلا، میں اپنی سوئی گما بیٹھی، میں بڑی پریشان ہوں کہ سوئی ملتی نہیں، کیا کروں، اور چراغ کے اندر مزید تیل نہیں ہے کہ دوبارہ جلا لوں۔ اتنے میں کہتی ہے کہ حضور جلوہ گر ہوئے۔ حضور نے پوچھا ایسا کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی سوئی گما بیٹھی ہوں۔ تو آقا مسکرائے، تو حضور کے یہ چہروں کی لکیروں سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا سارا کمرہ جگمگ ہو گیا اور اپنی گمی ہوئی طلوع سوئی کو میں نے تلاش کر لیا۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دریائے رحمت جوش میں ہوتا تو یہ حسی نور جو نظر آتا تھا اس کا بھی اظہار فرماتے۔ تو مائی حلیمہ جب حضور کو گھر میں لے کے آئی تو جو سہیلیاں تھیں، جو محلے والیاں تھیں، جو پڑوسنے تھیں، انہوں نے آ کے حلیمہ سے اعتراض کیا، کہا کہ اے حلیمہ
کیا بات ہے، تو اتنی غریب تھی، اتنی فقیر تھی، تیرے گھر کے اندر دیوا بھی نہیں جلتا تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیرے پاس تیل بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب عالم یہ ہے کہ جب سے تو یہ نوری مکھڑا لے کے آئی ہے، تیرے گھر کے اندر دن کو بھی رات کو بھی سارا رات دیوا جلتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے جو عرب کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رات کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ وہ بھی رات کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ اے حلیمہ تو رات کو بھی دیوا بند نہیں کرتی، اتنی امیر ہوگی، اتنا تیل تیرے پاس آ گیا۔ وہ اپنی پڑوسنوں کو مائی حلیمہ کہنے لگی، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں میرے گھر میں کون سا دیوا جلتا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، مجھ پہ اعتراض نہ کرو۔ اپنے گھر کے صحن میں لے کے آتی ہے، آگے حضور پالنے میں پڑے ہوتے ہیں، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، ما کننا نحتاج الی السراج، جب سے یہ نوری مکھ میرے گھر کے اندر آیا ہے مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس کی ساری رات تم روشنی دیکھتی ہو یہ اس مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ تو جتنی دیر حضور علیہ السلام حلیمہ کے گھر 4 سال رہے تو 4 سال ساری رات مائی حلیمہ کا گھر جگمگ رہتا تھا۔ تو یہ نور حصی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مانوی بھی بنوایا، نور حصی بھی بنایا، اور پھر ایسا نور عطا فرمایا کہ جو اس نور سے حصہ لیتا تھا وہ بھی آگے نور والا بن جاتا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین کو کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ ان سے پوچھو جو نور کا انکار کرتے ہیں حضور کے، کہ حضرت عثمان غنی کو ذی النور کو کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ کی جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذی النورین 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ نور کا جوڑا آپ کے پاس موجود تھا، آپ کے نکاح میں تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذی النور کہا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ واضح ہو گیا، اس سے پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام صرف نور نہیں ہے بلکہ حضور کی ساری نسل نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عجیب اتفاق ہے، حضور کے ایک نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، عثمان غنی کو 2 نوروں والا مانے بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام کی شہزادیاں 2 ان کے گھر میں تھی، اس وجہ سے عثمان غنی کو ذی النورین 2 نوروں والا کہا جاتا تھا۔ تو جب حضور کے صدقے سے 2 نوروں والے ہیں تو ہمارے آقا کیوں نہیں نور والے ہیں؟ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ کچھ زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، کئی دن اور کئی راتوں کا یہ سفر تھا، پھر ایک پہاڑی کے اندر بھی کئی راتیں گزاری، تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پھر پیدل سفر تھا، کچھ اونٹنی پہ سفر تھا، تو چل چل کے تھک بھی گئے اور سامان زیادہ راہ یہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی حاجت ہوئی، بہت زیادہ بھوک کی شدت ہوئی۔ اب یہ اس سڑک پہ تھے جہاں مدینہ بالکل تھوڑا قریب ہی تھا، اس روڈ پہ چڑھ چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چل چل کے بھی بس ہو گئی، اب تھک چکا ہوں، مزید ہمت نہیں ہے، اور بھوک کی شدت نے بھی نڈھال کر دیا ہے، یا رسول اللہ اب تو بس کھانے کو کہیں سے تھوڑا کچھ مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو یہاں کہیں دیکھتے ہیں، کوئی کلی کسی کی کوئی گھر نظر آتا ہے تو وہاں سے کچھ کھانا مول لے لیتے ہیں۔ تو آگے چلتے چلتے روڈ کے اوپر ہی ایک گھر نظر آتا ہے جس کو ام معبد کا گھر کہا جاتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی طرف بڑھے، باہر ہی ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے کہ اے ماں ہم مسافر ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں اور اس وقت بھوک کی بڑی شدت ہے اور تھکاوٹ بھی بہت ہے، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو جتنی قیمت تیری بنتی ہے کھانے کی وہ لے لے، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے۔ وہ کہنے لگی بیٹا پیسے تو بڑی دور کی بات، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اندر گھر کے اندر پڑی تو سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی، تو صدیق اکبر نے کہا کہ مائی وہ سامنے جو بکری بندھی ہوئی ہے اس کا ہمیں دودھ ہی 2 لینے دے، اس کا دودھ ہمیں دے دے، جتنی قیمت بنتی ہے لے لے، یا ویسے ہی دینا چاہتی ہے ویسے ہی دے دے۔ تو مائی کہنے لگی کہ بیٹا یہ بکری کہاں دودھ دینے کے قابل ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مائی اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا پھر میرے رب کا کام ہے۔ تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی اس کی ہڈیوں میں تو غوطہ بھی نہیں، یہ تو بیمار اتنی ہے، میرا خامد بکریوں کا ریوڑ لے کے باہر گیا ہوا ہے، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی
تو یہ بھی اس ریوڑ کے ساتھ باہر چلنے کے لیے نہ چلی جاتی. مسکرا کے کہنے لگی اگر تم اصرار کرتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے, وہ بکری کھڑی ہے جا کے قلعے سے کھول لو, اگر دودھ نکال سکتے ہو تو نکال لو. تو صدیق اکبر بھی مسکرائے, مائی تو کیوں اتنا افسوس اور پریشانی کرتی ہے, تجھے نہیں پتا برکت والے آقا پاس ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت نگار لکھتے ہیں قلعے سے بکری کھولی, اٹھانا چاہا اٹھ نہ سکی, چلانا چاہا چل نہ سکی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کو اپنی گود میں اٹھایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا. یا رسول اللہ یہ بکری جانے اور آپ جانے. تو کتب سیر کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے دست نور دست شفا اس بکری کی پیٹھ پہ پشت پہ یوں پھیرا. اللہ اللہ, وہ ہاتھ جب اٹھے تو چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے, وہ ہاتھ جب اٹھے تو سورج کو عصر کے مقام پہ لے آئے, وہ ہاتھ جب نماز میں اٹھے تو جنت کے گوشوں کو پکڑ لے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر انگور کے گچھے کو پکڑ لیا, میں نے چاہا کہ تمہیں کھلاؤں اور اگر میں توڑ کے لے آتا تو تم تا قیامت کھاتے رہتے, وہ انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا. پھر میں نے چاہا کہ رب نے جنت کی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں تو چھپی ہی رہنے دو. تو ایسا ہاتھ تھا, تو میرے کریم نے وہ ہاتھ جب بکری کے اوپر پھیرا تو بکری کی کھیری کے اندر دودھ آ گیا, اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک لکڑی کا پیالہ تھا وہ منگوایا, وہ دودھ سے بھر گیا, حضور نے نوش فرمایا. صدیق اکبر نے اپنی بھوک مٹائی, اس عورت کو دیا, اس کا ایک بچہ تھا اس کو دیا. تو ابھی بھی بکری کے اندر دودھ باقی تھا. حضور علیہ السلام نے کہا کہ جتنے برتن لے کے آ, تو وہ معبد کے جتنے گھر کے برتن تھے وہ سارے بھر گئے, حتیٰ کہ برتن ختم ہو گئے لیکن بکری کی کھیری کے اندر ابھی بھی دودھ باقی تھا. حضور نے برکت کی دعا دی, حضور چلے گئے. شام کو اس کا خاوند ریوڑ چلا کے جب گھر آیا تو آقا کریم علیہ السلام نور والے تھے, تو وہ حصی نور اپنی کلی پہ اترتا دیکھا, اپنا گھر جگمگ وہ رات کے اندھیرے کے اندر چمکتا دیکھا, خوشبو کے حلے اٹھتے دیکھے. پوچھنے لگا کہ آج کوئی یہاں پہ آیا تھا, تو نام تو حضور کا پتہ نہیں تھا, پوچھا تو تھا نہیں, ٹائم تو ملا نہیں تھا. اپنی طرف سے حضور علیہ السلام کا نام رکھ لیا. کہنے لگی ہاں ہاں ایک مبارک آیا تھا جو ہمیں برکت سے مالا مال کر کے چلا گیا, ایک مبارک آیا تھا جو ہمیں برکت سے مالا مال کر کے چلا گیا. اس نے کہا کہ کس طرح حضور کے قصے. اب وہ کرسچنوں کا گھر تھا, عیسائیوں کا گھر تھا. تو اب جب وہ روزانہ بکریاں چرا کے آتا تھا تو روزانہ پوچھتا تھا کھانا رکھنے سے پہلے کہ مجھے اس برکت والے اس مبارک کا قصہ سناؤ. تو ان کے گھر کے اندر روزانہ حضور کی باتیں ہوتی تھی. آسان لفظوں میں یوں سمجھو, ان عیسائیوں کے گھر کے اندر روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی. اب وہ جو ایک دن معبد کچھ سودا سلب لینے کے لیے نکلی, آخری باتیں بس اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں, تو بازار میں کچھ نہ ملا. اس نے کہا کہ چلو بڑے بازار چلی جاتی ہوں, پاس ہی مدینہ تھا. تو مدینے کے بازار میں وہ چلے گی, اپنے بچے کو ساتھ لیا, مدینے کے بازار سے خریداری کر رہی تھی. اتنے میں وہاں سے صدیق اکبر گزر رہے تھے. تو بچہ چیخنے لگا یا امہ ہوا این المبارک, امی وہ دیکھ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے. تو ماں نے آگے بڑھ کے صدیق اکبر کا راستہ روک لیا. تو کہنے لگی کہ این المبارک. تو صدیق اکبر بڑے حیران ہو گئے, کہنے لگے کون سا مبارک؟ وہ کہنے لگے وہ مبارک جو اس دن تیرے ساتھ تھا, جس نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا اور سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر دیے تھے. تو صدیق اکبر بھی مسکرائے اور سمجھ گیا اچھا یہ وہ مائی ہے جس کے گھر ہم چند لمحے ٹھہرے تھے. کہا اچھا مبارک کا پتہ پوچھنا ہے. تو حضور کے ڈیرے پہ لے گئے. تو وہ ماں اور بیٹا جب مسجد نبوی میں پہنچے تو آگے سامنے حضور موجود تھے. بچہ پھر خوشی سے اچھلنے لگا, یا اماہو انت المبارک, اے امی وہ دیکھ وہ مبارک بیٹھے. حضور کے قدموں میں گرے, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. گھر آئے, پھر کلے کے اوپر نور اتر رہے ہیں. کیسے نور والا آکے ہیں, گھر پھر جگمگا رہا ہے. رات کا اندھیرا تھا, لائٹ بتی تو اس وقت ہوتی نہیں تھی, تو گھر پھر جگمگا رہا ہے. تو وہ خاوند پوچھنے لگا کیا آج پھر مبارک آیا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں مبارک نہیں آیا تھا, آج ہم مبارک کے ڈیرے پہ ہوا ہے. وہ کہنے لگا بتاؤ مبارک ہے کون؟ وہ کہنے لگی جسے ہم نے مبارک بنا رکھا ہے, دنیا اسے ہی تو محمد کہتی ہے. وہ کہنے لگا بتاؤ مجھے دکھتا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی بس نہ پوچھو. اس نے 2 لفظ بولے. کہنے لگی جب دور سے دیکھو تو سونا لگتا ہے, جب قریب آئے تو اور سونا لگتا ہے. اس نے یہ 2 لفظ بولے, جب دور سے دیکھو تو سونا لگتا ہے,
جب قریب آئے تو اور سونا لگتا ہے۔ یہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا تھا، جو 1400 سال بعد آئے، وہ بھی کہہ اٹھے مکھ چن بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اک مستانی ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ وہ بکری ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک زندہ رہی، قحط آ گیا، لوگوں کے جانور مر گئے، تو اس دور کے اندر بھی وہ ام معبد کی بکری حضور کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے دن میں 2 مرتبہ دودھ دیتی تھی، اور پورا محلہ ان کے ڈیرے سے دودھ لے کے پیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی محبتیں، برکتیں اور میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر درود و سلام کے پڑھے جائیں گے، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ سلام شمائے بز میں ہدایت تیرا کیوں، سلام شمائے بز میں ہدایت تیرا کیوں، سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔ السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام ہے آج کو قبول۔ شیو رکھے سارے دوستوں